قرآن کی اگر ہم اتباع چاہتے ہیں تو ہمیں رسول کا اتباع کرنا ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. یعنی رسول کی حیثیت جو ہے اپنی جگہ بہت زیادہ اہم ہے. رسول کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اور رسول کے بغیر ہم قرآن پر عمل بھی نہیں کر سکتے. اور عملی طریقہ دیکھیں، اصل میں تو رسول کا یعنی جو ایک ڈیوٹی ہوتی ہے شاہدن علیکم، جیسے کہ سورہ مزمل میں ہے نا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسول. اے لوگو، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب فرما کے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پہ رسول بھجوایا ہے، یہ تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ پیش کرتا ہے اپنے اسوہ کا. اس میں تمہارے لیے نمونہ ہے، جس طرح کہ میں نے فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا تھا. تو اس میں ایک ضمنی بات، مطلب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی پیروی ہم کر نہیں سکتے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم رسول کی پیروی کریں. اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں فرما دیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. میں نے کوئی بھی رسول اگر بھجوایا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یعنی رسول قابل اطاعت ہستی ہوتی ہے سامنے کرام. اور رسول کی پیروی دراصل قرآن کی پیروی ہے، جیسے کہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنا لے گا. تو اتباع رسول، سامنے کرام، اتباع رسول کی دراصل ہمیں ضرورت ہے. قرآن کے اتباع کا ذریعہ، واحد ذریعہ جو ہے وہ اتباع رسول ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں.